یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے توبہ قبول کرنے کا ایمان افروز واقعہ، جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ توبہ کے آیت نمبر 117 اور 18 کے درمیان فرمایا ہے۔ آئے قاری صاحب کی زبانی قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس آیت کی مختصر تفسیر آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ قاری صاحب ارشاد فرمائیے رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ ترجمہ بھی بیان فرما دیں کہنے سے اس کا اللہ رب العزت کہ یہ تو آپ نے قرآن پاک کے نظریں بیان فرمایا ہے، تو آپ اس کا ترجمہ بھی بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر جو ساتھ رہے نبی کے مشکل گھڑی میں، بعد اس کے قریب تھا کہ دل پھر جائے بازوں کے ان میں سے، پھر مہربان ہوا ان پر، بے شک وہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تینوں شخص پر جو جن کو پیچھے رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف سے، پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں، بے شک اللہ ہی ہے مہربان رحم کرنے والا۔ ماشاءاللہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس آیت کے اندر رب ذوالجلال نے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین جانثار اور وفادار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ذکر فرمایا ہے۔ ان تین صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اب ان کا تفصیلی واقعہ اگر ذکر تو بہت لمبا واقعہ ہے، مختصراً اس آیت کیا مصداق وہ جو ٹھہرے انہوں کی توبہ ہوئی، توبہ قبول ہوئی، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہے، وہاں پر نہیں گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر کے آئے تو یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ کلام کرنے سے بھی منع فرمایا، خود بھی کلام نہیں کیا اور اپنے اصحاب سے بھی منع فرمایا، جہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی منع فرمایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ کلام نہ کرے، ان کے ساتھ ملنا ملانا بند کر دے۔ جہاں تک کہ روایات میں آتا ہے 50 دن تک ان کے ساتھ کوئی کلام کسی نے نہیں کیا۔ 50 دن کے ہاتھوں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے زمین کشادہ ہونے کی وجہ تنگ ہو رہی تھی اور ہمارے جانیں ہمارے اوپر تنگ ہو رہی تھی۔ 50 دن گزر گئے تھے تو صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری معافی کا اعلان کیا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، تو اس وقت ایک صاحب نے پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر زور سے آواز دی کہ مبارک ہو تمہیں، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف فرمایا ہے۔ کہتے اتنے میں ایک صحابی رسول گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے زور سے چیختے چلاتے ہوئے میرے طرف آئے اور آ کر انہوں نے مجھے خوشخبری سنا دی، تو میں نے میرے جسم پر جو کرتا تھا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے جسم کو کرتا پہنا تھا، وہ کرتا نکال کر میں نے ان کو ہدیہ کر دیا، تحفے میں ان کو پیش کر دیا، ان کو انعام کے طور پر دیا، اور میں نے دوسرا کپڑا منگوا کر میں نے وہ کپڑا پہنا، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو وہاں پر دوسرے دونوں صاحب بھی تھے، تو اسی طرح ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی۔ اب اگر یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے
وہ سچے نہیں تھے۔ رب ذوالجلال نے تو ان کی تو معافی کا اعلان قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی۔ اب قیامت کی صبح تک جو بھی مسلمان جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کرے گا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین جانثار صحابہ کرام کی عزت عظمت ناموس کو پڑھتا رہے گا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جن کی ایک چھوٹی سی خطا پر اللہ رب العزت اور آپ کے پیارے حبیب نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ناراضگی وہاں پر ہوتی، یہاں پر محبت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اسی لیے وہ ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے معافی کا اعلان کیا، قرآن کی آیت نازل فرمائی، تو ہمیں اپنے زبانوں پر تالے لگانے دینے چاہیے، ہمیں چپ رہنا چاہیے، بلکہ ان کی عظمت عزت عظمت ناموس کے ڈنکے بجاتے رہنے چاہیے۔ دعا فرمائیے رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو بھی اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔